ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں۔ اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بدعت ہے۔ حدیث جو اس کے خلاف ہے، اس کا رد کرتی ہے، وہ اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر رواہ ابو داؤد فی کتاب رواہ بخاری فی کتاب الطب۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائیں۔ یہ روایت بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی؟ کہتے ہیں یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی، تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوت چھات یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے۔ تو لا عدوہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں، ولا طیرۃ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندوں کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے، اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے، یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نام ہے یقین کا، گمان کا نہیں۔ اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے، وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو لا عدوہ ولا طیرۃ، چھوت چھات نہیں، پرندے اڑا کر کے پال لینے کا معاملہ نہیں ہے۔ ولا حامۃ، الو منحوس ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ الو بولنے لگتا ہے، کہتے ہیں منحوس جانور ہے۔ ولا حامۃ، الو کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ ولا سفر، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے، تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک خیال تھا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بدعت مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ نحوست کچھ چیزوں میں ہوتی ہے، حالانکہ نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث اس طرح ہے: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکروا الشوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان كان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں نکاح کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نحوست کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، یعنی گھر میں گھر تنگ، عورت بدمزاج، گھوڑا اڑیل۔ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہوتی کسی چیز میں تو ایسا ہوتا، نحوست اسلام میں نہیں ہے، لہذا ان تین چیزوں کے اندر جن کے اندر نحوست ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی نہیں ہے، لہذا نحوست کا بھی اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مہینے کو اور منحوس مانتے ہیں، شوال کو، اور معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ خیال درست ہے۔ روایت اس طرح: وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب ان تدخل النساء في شوال فأي نسائه كانت احدا عنده مني رواه النسائی في کتاب النکاح۔ حضرت امام نسائی حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال میں، میری رخصتی ہوئی شوال میں، اور حضرت عائشہ یہ پسند کرتی تھی کہ شوال ہی میں لڑکیوں کی شادی ہو، اور فرماتی ہے کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ شادی منحوس مانی جاتی ہے، اس کا نصیبہ، اس کا مقدر خراب ہوتا ہے۔
آخری ٹکڑے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِندَهُ مِنِّي، میری شادی میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمت والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور نبی سے میری شادی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ شوال کی نحوست کا جو تصور لوگوں کے درمیان موجود ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہوا کچھ چیزوں میں نحوست کے تصور کی تردید۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی نہ کی جائے۔ اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں 12 ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، ان میں 3 تو الگ ترتیب ہے، ذیقعد، ذوالحج، محرم اور 1 رجب ہے۔ تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے، اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر۔ اب آپ